بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقل کی بات آئی تو مجھے بڑی خوبصورت واقعہ یاد آیا۔ بنی اسرائیل کا دور ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو نقال تھا، لوگوں کی نقل بڑی آسانی سے اتارا کرتا تھا۔ ہر کسی کی نقل وہ بآسانی اتار لیا کرتا تھا۔ نقل اتارنے میں وہ ماہر تھا، لیکن تھا وہ کافر۔ وہ فرعون کو خدا مانتا تھا کافر، لیکن نقال تھا، نقل اتارنے میں ماہر تھا۔ ایک دن لوگوں نے اس سے کہا کہ او شخص، تو لوگوں کی نقل بڑی آسانی سے اتار لیتا ہے، تو ہر کسی کی نقل اتارنے میں ماہر ہے، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا واقعی تو ہر کسی کی نقل اتار سکتا ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تجھے آزمانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ میں کس کی نقل اتاروں؟ لوگوں نے کہا کہ تم حضرت موسیٰ اللہ کے نبی کی نقل اتارو۔ اس نقل اتارنے والے نے کہا کہ اے لوگوں، اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں حضرت موسیٰ کی نقل اتاروں تو مجھے تھوڑا سا وقت دو، مجھے تھوڑی سی مہلت دو، تاکہ میں حضرت موسیٰ کی طرح داڑھی بڑھا سکوں، تاکہ میں حضرت موسیٰ کی طرح بال بڑھا سکوں، تاکہ میں حضرت موسیٰ کی طرح ایک لباس بنوا سکوں۔ لوگوں نے اسے مہلت دی، لوگوں نے اسے وقت دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنی داڑھی حضرت موسیٰ کی طرح بڑھا لی، اس نے اپنے زلفیں حضرت موسیٰ کی طرح بڑھا لی، اس نے ایک لباس حضرت موسیٰ کی طرح بنوا لی، اور وہ اپنے گھر سے نکلا اور پہاڑ کی بلندی پہ وہ چڑھ گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر جو سب سے بلند جگہ تھی اس پر وہ چڑھ گیا، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ او لوگوں، جو میرا تماشا دیکھنا چاہتا ہے، جو میرا ڈرامہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ آئے، اس لیے کہ آج میں حضرت موسیٰ کی نقل اتارنے والا ہوں، میں آج حضرت موسیٰ کی کاپی کرنے والا ہوں۔ چاروں طرف سے لوگوں نے اسے گھیر لیا، اور وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی نقل کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ کی طرح وہ چلنے لگا، حضرت موسیٰ کی طرح وہ بیٹھنے لگا، حضرت موسیٰ کی طرح اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھانے لگا، حضرت موسیٰ کی طرح وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا، حضرت موسیٰ کی طرح وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا۔ میرے کریم رب نے دیکھا، میرے کریم رب نے جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل کہاں ہو؟ جبرائیل عرض کرتے مولا، جبرائیل تو تیری تسبیح بیان کر رہا، جبرائیل تو تیری پاکی بیان کر رہا۔ رب کائنات فرماتا، جبرائیل ذرا زمین کی طرف تو دیکھ، زمین کی طرف تو دیکھ کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ جبرائیل امین کہتے مولا، ایک کافر ہے، ایک تیرا باغی ہے، ایک تیرا نافرمان ہے جو فرعون کو خدا مانتا ہے، کافر ہے، لیکن وہ تیرے کلیم تیرے موسیٰ کی نقل کر رہا ہے، تیرے موسیٰ کی کاپی کر رہا ہے، تیرے موسیٰ کی اداؤں کو اپنا رہا ہے، تیرے موسیٰ کی نقل کر رہا ہے۔ تو رب کائنات فرماتا، جبرائیل پھر گواہ ہو جانا، جب میں فرعون اور اس کی آل کو دریا میں غرق کروں گا، جب میں فرعون اور اس کی آل کو دریا میں ڈبوؤں گا، اس وقت میں اسے بچا لوں گا، اس وقت میں اسے دریا میں غرق نہیں کروں گا۔ جبرائیل نے کہا مولا آخر کیوں؟ یہ بھی تو کافر ہے، یہ بھی تو تجھے خدا نہیں مانتا۔ لیکن رب نے فرمایا، جبرائیل، جو بندہ میرے موسیٰ کی نقل کرے، جو بندہ میرے موسیٰ کے اداؤں کو اپنائے، میں اسے عذاب نہیں دوں گا، میں اسے اپنے عذاب سے بچا لوں گا۔ مسلمانوں، بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر بنی اسرائیل میں ایک کافر، ایک نقال حضرت موسیٰ کی نقل کرے صرف، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اگر امت محمدیہ کا کوئی خوش نصیب آمینہ کے لال کی سنتوں کو اپنائے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو اپنائے، مصطفیٰ جان رحمت کی نقل کرے۔ مسلمانوں، تمہیں نقل کرنے کا بہت شوق ہے نا، تمہیں کاپی کرنے کا بہت شوق ہے نا، تو مسلمانوں جہنمیوں کی نقل کیوں کرتے ہو؟ جو لوگ خود جہنمی ہے ان لوگوں کی نقل کر کے خود اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا کیوں چاہتے ہو؟ اگر تمہیں نقل ہی کرنا ہے، اگر تمہیں کاپی ہی کرنا ہے، تو آؤ آمینہ کے لال کی نقل کرو، آؤ آمینہ کے لال کی پیروی کرو، آؤ آمینہ کی لال کی سنتوں
سنتوں سے اپنی زندگی کو سجا لو. یقیناً جس دن تم نے آمینہ کے لال کی سنتوں کو اپنا لیا تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا, تمہاری زندگی بدل جائے گی. تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہیں کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا کی ہر کامیابی تمہارے قدم چومے گی, لیکن شرط ہے تم مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو اپناؤ, تم مصطفیٰ جان رحمت کی نقل کرو. پھر دیکھنا زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے, پھر دیکھنا زندگی میں بدلاؤ کیسے آتا ہے, پھر دیکھنا تم دنیا کے ہر میدان کو جیتتے ہوئے نظر آؤ گے. لیکن شرط ہے مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو اپنا